طاقت اور قوت عطا فرما دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ یہ ہو نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے وہ دعا رد ہو جائے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آمنہ کے لال مدنی تاجدار نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ابو جہل کی میٹنگ برخاست ہونے لگی تھی، حضرت عمر اسلام قبول نہیں کیا، تلوار میان میں سے نکالی، کہا ماموں اگر تو بات پر سچا ہے، وعدے پر پکا ہے تو اس نبی کا سر لانے والا یہ عمر موجود ہے۔ کہا ٹھیک ہے مانجے جا اور میرے 3 انعام تجھے ملیں گے، کا وعدہ پکا کا پکا وعدہ۔ میٹنگ برخاست ہو گئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ سے باہر نکلے، ایک ہال کے اندر قدم ہے ایک باہر قدم ہے، آواز آنے لگی عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام فرماتے میں دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا، آگے دیکھنے لگا پیچھے دیکھنے لگا، آواز دینے والا نظر نہیں آتا، پھر میں آگے بڑھنے لگا، پھر آواز آنے لگی عمر کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نبی کا سر لینے جانا 3 انعام تیرا ماموں تجھے دے گا، اگر اسی نبی کی غلامی اختیار کر لو تو 3 انعام میں رب العالمین تجھے عطا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے 3 انعام اللہ تعالیٰ مجھے کون سے عطا کرے گا؟ آواز آنے لگی عمر بیٹی تیری ہوگی، نام اس کا حفصہ ہوگا، گھر والی میرے نبی کی ہوگی اور پورے کائنات کے مومنین کی ماں بن جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوت سوار مارنے کا بھوت تھا، چلے آئے، آگے چلنے لگے ہیں، عبداللہ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ملے، اے عمر کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے والا مدنی تاجدار ہے، باب اعظم میں تشریف رکھتا ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ آج کام تمام کر دوں گا، نہ ہوگا نہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے والا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانے لگے، نعیم بن عبداللہ کہنے لگے عمر جس نبی کا تو سر لینے جا رہا اس نبی کا دین تو تیری بھیڑ کے گھر میں پہنچ چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اعلیٰ کہنے لگے کیا یہ بات ہے؟ وہ کہنے والا کہتا ہاں یہی بات ہے، تیرا بھیلے تیرا چچا بھائی بھی اسلام لا چکا ہے، تیری بہن فاطمہ بنت خطاب بھی ایمان لا چکی ہے، لہذا جس نبی کا تو سر لینے جا رہا ہے اس کا ایمان تو تیرے گھر میں موجود ہے۔ اس نے کہا چلو یہ اچھا ہوا تو نے بتایا، پہلے گھر کا سفایا کرتا پھر جا کے پیشاب کرتا۔ اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے پوری ہوگی۔ عرب کا یہ قانون تھا کہ جب بھی دروازہ بجایا کرتے تھے تو وہ کان دیا کرتے تھے وہ غیر مسلم تھے، وہ کلمہ نہ پڑھنے والے، لیکن ہم مسلمانوں کو سبق دے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب اپنے گھر میں بھی جاؤ تو دستک دے کر کے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا، آواز آنے لگی طه علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا۔ 26 سال زندگی کا مالک حضرت عمر دروازہ بجانے لگے، حضرت فاطمہ بنت خطاب عمر کی بہن سمجھ گئی ہو نہ ہو میرے بھائی عمر آئے مجھے مارنے کے لیے۔ ہمارا قرآن پڑھنا سنتی آج بچ نہیں سکتے، اپنے شوہر کو چھپائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھا بھائی تھا، حضرت خباب بن الارض اس کو بھی چھپایا، حضرت سعید بن زید اس کو بھی چھپایا۔ یہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ جنہیں جنت کی بشارت ملی تھی۔ چھپانے کے بعد حضرت فاطمہ کہنے لگی عمر بن خطاب آ رہا ہے، مجھے معلوم ہے وہ مجھے مارے گا، لیکن دروازہ کھولنے کے لیے فاطمہ آگے بڑھے۔ جو گھروں میں سننے والی میری ماں میری معززہ بہنیں جو باتیں سن رہی اس بات کو غور کریں کہ وہ بھی ایک عورت ذات تھی، وہ بھی ایک لڑکی تھی، قربان جائے ان کی عظمت و شان پر۔ جب دروازہ بجایا حضرت
اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا تو عمر کو تھے جلال میں، تھے غصے میں، انہوں نے ایک دو جو کھینچ کے مارے تو حضرت عمر کا ہاتھ کہاں برداشت کرتی اور اس ذاتی زمین پر پھڑکنے لگی، جب پھڑکنے لگی بے ہوش ہو گئی، لیکن جب ہوش میں خدا کی قسم ہماری ماں بہنوں کی غیرت کو للکار بھی پاتی، ہوش میں آنے کے بعد فرمایا بھائیوں مجھے نہ مارنے سے عقیدے نہیں بدلا کرتے، مجھے معلوم ہے تیرا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہے، بھائی یہ مارنا تو کچھ نہیں ہے، میرے بوٹیاں کر ڈالو، میری بوٹیاں کتوں کو نچوا ڈالو، پر میں محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑنے والی۔ بہن بولی فاطمہ کے گھر تو ہم کو مار بھی ڈالے، بوٹیاں کتوں سے نچوا ڈالے یا شکنجوں میں کسے، لیکن ہم محبت کی بلندی سے گر نہیں سکتے، کلمہ پڑھ لیا ہے چھوڑ ہرگز نہیں سکتے، آئیے ایک جان اللہ تعالیٰ مجھے ہزاروں جان عطا کرتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ ان کا یہ کہنا تھا حضرت عمر کا دل ایک نرم بن گیا، کہا کہ بہن فاطمہ کون سا قرآن پڑھتی ہو، کس نبی کا آقا تم نے کلمہ پڑھا، وہ کلام مجھے بھی تو دکھا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا ایمان دے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی نہیں، اس کو پاک ہاتھ چھوا کر کے لہذا جاؤ جا کر کس طرح غسل کرو اور وضو کر کے آؤ تو یہ فاطمہ کی اللہ کا کلام سنائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اللہ غسل و وضو کر کے تشریف لائے، حضرت فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی عليك القرآن لتشقى، قرآن سنا رہی ہے، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت عمر فرماتے ہیں میرا رونا تھا کہ میرے دل میں جتنے کفر کے جالے تھے سارے ختم ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میں مجرم ہوں، پہلے میں سن لینے جا رہا تھا اب غلام اختیار کروں گا، لہذا میرے گلے میں ٹھنڈا ڈالو مجھے محبوب کی طرح دولت لینے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی تشریف پڑھنے لگے، 39 مسلمان موجود ہیں، کائنات کے والی موجود ہے، وہ نبی موجود ہے جن کے سر سے جلیل اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آ رہے، ہاتھ میں تلوار کے میان سے نکلی کر آلودہ ہو رہی ہے، اور عرب کا قانون تھا جو اپنی تلوار کو پٹی سے لگاتے ہوئے چلے سمجھ جاؤ اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے ایسے کیا، کسی شخص نے جا کر بتایا یا امیر المومنین، آیا حضرت امیر حمزہ کو کہنے لگے یا امیر حمزہ ہم نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا اگر آیا نبی کا کلمہ پڑھنے تو ہمارا وہ بھائی ہے، اگر وہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے تو آج اس کی گردن اس کی تلوار سے تن سے جدا کر کے رہوں گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، قربان جائے سرکار کی عظمت و شان پر، کبھی جیل میں غیب پر قربان جائے، سرکار باب ارقم میں ہے، حضرت فاطمہ عمر کی بات گھر میں ہوئی ہے، سرکار کے سامنے جیسے عمر آتے ہیں میرے آقا نے ان کے دامن کو پکڑ کر کے زور سے جھٹکا دیا، فرمایا عمر کیا اب بھی تو کلمہ نہیں ہے؟ گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ کسی کو معلوم نہ تھا، لیکن آمنہ کے لال اپنی روحانی نظر سے دیکھ رہے تھے، اسی اندر صفتیں جو موجود تھی اسی کو پا کر کے سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ حضرت عمر کا آنا تھا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگے آقا میں آپ کو مارنے نہیں آیا، پہلے ارادہ یہ تھا خدا کا کلام سنا تو کفر کی جانیں ختم ہو گئی، کلمہ پڑھائیے خدا نے اختیار کر لیا۔ امام نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو جناب اعلیٰ باب ارقم سے نعرہ تکبیر بلند ہوا، ایسی سو آوازیں نکلنے لگی، ایسے تکبیر توحید بلند ہونے لگی کہ پورے عرب کی پہاڑیاں گونج اٹھی تھی۔
اب تعداد ہوگی پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کی 40. کتنی کی بولو؟ آپ کو بہت زیادہ، وہ 40 آدمی تھے مسلمانوں کی جب تعداد ہوگی. ابھی سرکار اسلام خبر اس سے پہلے کہ کچھ فرما دیتے، کچھ ارشادات فرماتے، کچھ باتیں انہیں سکھاتے. حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بھی خوش نہیں، عمر کے ایمان لانے پر آج آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں، بلکہ آسمان کے جتنے بھی ملائکہ ہیں، جتنے بھی فرشتے عمر کے ایمان لانے پر وہ خوشیاں منا رہے ہیں. تو جو ایمان لیا اس کی خوشی منانی چاہیے، اور جو ایمان والے کی محفل کرے تو اس میں خوشی سے بیٹھنا چاہیے. آپ کا بیٹھنا آپ کی خوشی کا اظہار اس بات کا ثبوت ہے. آپ ایمان لانے والوں پر بھی خوش ہوتے ہیں، ایمان والوں کے ذکر پر بھی آپ خوش ہوا کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جناب اللہ کلمہ پڑھا، نبی کریم علیہ السلام کی در دولت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں آیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں یہ چاہتا ہوں، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کیا ہم سچے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک ہم سچے ہیں. کیا دین سچا ہے یا نہیں؟ فرمایا بے شک وہ سچا ہے. فرمایا کیا قرآن سچا ہے یا نہیں؟ آقا نے فرمایا بے شک سچا ہے. عرض کیا کیا خدا سچا ہے یا نہیں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بے شک سچا ہے. عرض کیا جھک کر کے بابے ہمیں نماز کو پڑھے، ہمیں آپ اجازت کہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے حریم میں نماز چل کر کے پڑھیں گے. اس سے پہلے صرف نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات تھی، اور دنیا کا کوئی ایسا انسان اس وقت موجود نہ تھا جو مکہ المکرمہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھ سکتا. لوگوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے ایمان ملا ہے، کلمہ ملا ہے. خدا کی قسم ان اللہ والوں کی عظمت شان پر صدقے جائیں، میرے محبوب سجن سائیں کی عظمت پر قربان جائے، پیر سونا سائیں کی عظمت پر قربان جائے. ان اللہ والوں نے، ان مشائخ کے عظام نے اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے. دین کی جستجو کرتے رہے تو ایمان ہمارے گھر تک پہنچا. یہ ان کی محنت ہے، ان کی مشقت. آج بھی اگر بات کا یقین نہیں آتا تو ہمارے مرشد و مربی کے پیارے خلیفہ موجود ہیں، پوچھو ان کے بھتیجے کی شادی ہو رہی ہے، لیکن دین کا درس دیکھنے کے لیے، نبی اللہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے آج آپ کے پاس اپنا وقت دے رہے ہیں، جو اپنے عزیز و اقربا سے بڑھ کر کے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر کے تم سے محبت کر رہا ہے. تو تمہارا بھی حق بنتا ہے تم ایسے اللہ والوں سے محبت کرو تاکہ تمہاری کڑی سے کڑی ملے اور یہ کڑی جنت میں جا کر. سبحان اللہ. تو کیا ایسا رشتہ قائم کرنا چاہو گے یا نہیں؟ ایسا رشتہ چاہتے ہو؟ کیا ایسے پرانی چہرے چاہتے ہو؟ کیا باغ مصطفیٰ چاہتے ہو؟ تاج مصطفیٰ چاہتے ہو؟ اللہ والوں کی دربار میں خدا کی قسم دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. میرے سجن نے خرید کے مجھے انمول کر دیا. مجھے کون جاننے والا ہے؟ میں کس کا رشتہ دار ہوں یہاں پر؟ کون میرا چچا کا بیٹا ہے؟ لیکن یہ محبت کا رشتہ، سرکار کے عشق کا جو رشتہ ہے، یہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے. حضرت علی حیدر کرار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہ حضرت